بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. صلوات پڑھیں الحمد للہ. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم فردوس حسین ابن ضمیر حسین کی روح کو اصال کرنا ہے. اللہ فردوس حسین ابن ضمیر حسین. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزان محترم، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے پھر سے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے سامنے کچھ معروضات کو پیش کر سکوں. یہ آپ کی محبتیں ہیں اور حدیث کا اثر ہے کہ مومن کا جو تعلق ہوتا ہے، دنیاوی جتنے بھی تعلقات ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ایک وقت پر وہ دم توڑ دیتے ہیں. بہت زیادہ قریبی رہا تو موت تک ساتھی ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ایمان کا رشتہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ جس طرح سے ہم یہاں مل رہے ہیں، ایمان کی بدولت وہاں بھی ملیں گے. ایمان کی وجہ سے ہماری ملاقات اس طرف بھی ہوگی جہاں یوم یفر المرء من امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، قیامت اس جگہ کا نام ہے جہاں باپ بیٹے سے، بیٹے باپ سے، ماں اپنی اولاد سے فرار کریں گے. وہاں ایمان والے ساتھ ہوں گے. اب یہاں پہ یہ اس بات کو مناسب سمجھتا ہوں کہ ذکر کر دوں کہ ہمارے ہاں خاص امام کے چاہنے والوں کے ہاں یہ ایک مفہوم ہے کہ ہمارے پاس مولا موجود ہے تو عمل کی ضرورت کیا ہے. نماز دوسرے پڑھیں، اعمال دوسرے انجام دیں. ہمارے پاس امام حسین ہیں. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے ہی فرشتے پوچھیں گے اماموں کا نام تو تیسرے امام پر ہم خود اتنی محبت کا اظہار کر دیں گے کہ وہ ہمارا حساب و کتاب بہشت کا لکھ کے چل دیں گے. حالانکہ موت کے بعد
انسان کی حیثیت نختم علی، اس کے ہاتھ دل یہ کام کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ صلاحیت دے گا تو وہ منکر و نکیر یا مبشر و بشیر کے سوالات کا جواب دے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے اپنی بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کمپنی سے جاب کا آفر آیا، اس کی دو بنیادی شرط ہے، توجہ شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر وہی آ سکتا ہے جس کے پاس پی ایچ ڈی کی سرٹیفکیٹ ہو، ایک شرط اس نے رکھی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس عمر بھی یعنی تجربے کار بھی ہو، 30 سال کم سے کم عمر ہو۔ ایک انسان اس کمپنی میں پہنچا جاب کے لیے، اس کی عمر 25 سال ہے مگر سرٹیفکیٹ اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ وہاں سے کیا کہہ کے بھگا دیا جائے گا؟ بھائی دو شرطیں تھیں، ایک تم پوری کر رہے ہو۔ ایک انسان عمر لے کے پہنچا مگر سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اسے بھی بھگا دیا جائے گا کہ سرٹیفکیٹ کے بغیر ہم یہ کام دینے والے نہیں ہیں۔ اور اگر ایک تیسرا انسان پہنچا جس کے پاس دونوں چیز تھی، تجربہ عمر کی بنیاد پر اور سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر اس کی صلاحیت، دونوں چیز جب موجود تھی تو اب کمپنی والوں نے لے لیا۔ جیسے ہی کمپنی والوں نے لیا تو اب یہاں سے امتحانات شروع ہو رہے ہیں۔ وہ امتحانات کیا ہیں؟ امتحانات یہ ہیں کہ اب بتاؤ جس کمپنی میں ہم نے تم کو بلایا ہے، اس کمپنی میں یہ کام کرنا ہے۔ وہ بنیادی دو شرطیں تھیں، وہ تم نے پوری کر دی۔ اب بتاؤ یہ جو کمپیوٹر کا کام ہے وہ تمہیں آتا ہے؟ ذرا ٹائپنگ کر کے بتاؤ، پرنٹ نکال کے بتاؤ۔ اب یہاں سے سوالات شروع ہو گئے، اس لیے کہ جس کام کے لیے ہم نے تمہیں بلایا ہے، کیا اس کام کو تم انجام بھی دیتے ہو یا نہیں؟ توجہ شرط ہے۔ چاہنے والوں سے، امام جو چاہنے والے امام کے ہیں ان کے لیے قیامت کا منظر ہوگا، ساری دنیا کھڑی ہوگی۔ توجہ شرط ہے، ساری دنیا کھڑی ہوگی۔ جیسے یہاں پر ایگزام ہوتا ہے، یہاں پر بحالی کے لیے یہ تکلیفیں ہیں، وہاں پر بھی وہ ہمیشہ کی بحالی کی مشکل رہے گی، وہاں پہ بھی ہمیشہ کی بحالی کی، اس لیے کہ ہم فیہا خالدون، جو جنت میں چلا جائے گا وہ خالدون کی منزل میں ہوگا، ہمیشہ رہے گا، اور جو جہنم میں چلا گیا وہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ جیسے ہی خدا سوال کرے گا سارے انسانوں سے کہ تم میں سے کون ہے، توجہ شرط ہے کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے مانتا تھا، میری وحدانیت کا اقرار کرتا تھا۔ اکثر افراد اس سوال کے جواب میں ہمارے ساتھ رہیں گے، توجہ شرط ہے۔ اس سوال کے جواب میں کمیونسٹ جو کہا جاتا ہے وہ خدا کو نہیں مانتا، وہ کسی نہ کسی کو مانتا ضرور ہے۔ جیسا کہ آج کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، یہ ان کی بے وقوفی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تقلید نہیں کرتے، وہ کسی نہ کسی شیطان پرست کی ضرور تقلید کر رہے ہیں۔ وہ اپنی اپنی قسمت ہے کہ کسی کو رحمان کا بندہ مل جائے اور کسی کو شیطان کا بندہ مل جائے۔ بھائی جو بھی جہاں سے بھی لیڈ کر رہا ہے، چاہے حیدرآباد، کسی نہ کسی کو تو فالو کیا جا رہا ہے۔ یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم جس کی تقلید کرتے ہیں اس کے چہرے کو بار بار دیکھنے کا دل کرتا ہے، اور جو تقلید کے مخالف ہیں، جو ان کے بڑے لوگ مخالف ہیں، ان کے چہرے پہ اس دنیا میں پھٹکار ہے اور اس دنیا میں بھی پھٹکار ہے۔ میں آپ کے سامنے حیدرآباد کی ہسٹری نہیں دہرانا چاہتا ہوں، کبھی ان کی فوٹو کو دیکھ لیجئے گا۔ جو آج کل ویڈیو ایک بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ ہم امام کی اطاعت کریں گے، اللہ اس کی اماموں کی تقلید کرے گا۔ بتائیے لفظوں میں کھیل ہے، آج کل بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ وحید الدین پہلا سوال جیسے ہی ہوگا فوراً بہت سے لوگ ہمارے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کی وحدانیت کا خود اللہ نے مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے کہا لَيَقُلَّنَّ اللَّهُ، ان سے اگر ان کے دلوں کو اگر ٹٹول کے پوچھو گے تو یہ کہیں گے کہ اللہ کو میں مانتا ہوں۔ صرف وسیلوں میں مشکل ہے، توحید در عبودیت میں مشکل ہے۔ خالق ایک ہی کو مانا جاتا ہے،
آپ اگر اسی نظریے پہ بہت سے علماء کے نظریات ہیں، میں اسے نہیں ذکر کرنا چاہتا. پہلا سوال ہوگا سب ساتھ ہوں گے، پہلا سوال ہوگا سب ساتھ ہوں گے. دوسرا سوال پھر یہ ہوگا اچھا تم مجھے مانتے تھے، میری وحدانیت کا اقرار کرتے تھے، میری توحید پر ایمان رکھتے تھے، کیا میرے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان تھا کہ نہیں؟ میرے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان تھا کہ نہیں؟ اور خاص آخری نبی پر ایمان تھا کہ نہیں؟ تو یہاں پر سارے کے سارے مسلمان اس صف میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اس سوال کے جواب میں بھی سب کے سب، اس لیے کہ سب لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، سب محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، سب ہمارے ساتھ ہوں گے. اب یہاں سے جگر تھام کے بیٹھی، اب ہماری باری ہے. تیسرا سوال یہ ہوگا اچھا مجھے بھی مان لیا، میرے نبی کو بھی مان لیا، کیا میرے ولی علی کو مانتے ہو؟ کیا میرے ولی علی کو مانتے ہو؟ تو ہمارا نہ دعویٰ ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی مانتا نہیں ہے. حقیقت وہ بھی ایک بحث چل رہی ہے، فاصلہ بلا فاصلہ، وہ ساری چیزیں آپ کے حوالے ہیں، آپ صرف سمجھتے رہیے گا. کہ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ یہ بتاؤ کیا میرے علی ولی کو مانتے ہو کہ نہیں؟ تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو علی کو نہ ماننے والے، وہ ایک ڈائریکشن دے دیا جائے گا، اسی روٹ پہ وہ جہنم میں وہ لوگ خود بخود چلے جائیں گے. شاید فرشتوں کو محنت کم کرنی پڑے گی، اس لیے کہ وہ اس طرف طے ہو رہا ہے نا، عقیدوں سے مسائل حل کیے جا رہے ہیں، برزخ میں سارے اعمال کے قصے تمام ہو چکے ہیں. اب صرف پرچہ آؤٹ ہے اور سب کو صرف ڈیسیژن سنانا ہے کہ تم بہشت میں جا رہے ہو اور تم جہنم میں جا رہے ہو. قیامت یہی ہے نا. تیسرا سوال جیسے ہی ہوا کہ کون ہے جو میرے ساتھ میرے نبی کے نبوت کے اقرار کے ساتھ ساتھ میرے علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، ہم سب آگے بڑھیں گے، بڑھنا بھی چاہیے. ماؤں کا کرم ہے کہ ہم اس ولایت علی کو اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں، ہم آگے بڑھیں گے. اب جیسے ہی آگے بڑھیں گے، اب یہاں سے خدا کا سوال، اب یہاں پر خدا کا سوال یہ رہے گا اچھا تم علی کو مانتے تھے، جو نہیں مانتے تھے وہ بھی نمازی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں. توجہ شرط ہے، تم علی کو مانتے ہو نا، اسی کمپنی کی طرح ہے، دو شرط موجود ہے. جیسے ہی اس کو یہ موقع ملا تو اب ساری چیزیں سوالات، اچھا کمپیوٹر بھی چلاؤ، پرنٹ بھی دکھاؤ، ٹائپ بھی کرو. اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تینوں کو مانتے ہیں، اللہ کو بھی، رسول کو بھی، اور رسول کے ولی علی کو بھی مانتے ہیں، جب ہم کہہ رہے ہیں تو اب ہمارے لیے سوالات ہیں. کسی اور کی نماز علی کے بغیر قبول بھی نہیں ہے. صرف ہم سے سوال ہوگا تم علی کو مانتے تھے، بے نمازی کیوں تھے؟ تم علی کو مانتے تھے، روزہ کیوں چھوڑتے تھے؟ تم علی کو مانتے تھے، حج پہ کیوں نہیں جاتے تھے؟ تم علی کو مانتے تھے، پھر یہ اعمال سے دور کیوں؟ نعرہ حیدری، نعرہ اقتدار. سوال ہمارا ہے، ہم سے سوال ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں نہیں کرتے تھے؟ مسجد ہے، اس مسجد کی مناسبت سے میں کچھ باتوں کو ذکر کروں گا. آج جمعہ کا دن بھی گزرا تھا. اللہ نے اپنی سب سے پسندیدہ عبادت نماز کو قرار دیا ہے. نماز، مگر نماز کے جب احکامات اور نماز کے حوالے سے گفتگو خدا کرتا ہے تو لوگوں کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان کے اعتبار سے جو گفتگو خدا کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اکثر آیاتیں آپ کو ملیں گی نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی، زکوٰۃ جو واجب ہیں اور جو مستحب ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. اقیم الصلاۃ، توجہ شرط ہے، نماز کو قیام کی بات چل رہی ہے. نماز پڑھنا الگ چیز ہے، اسے عربی میں مصلی کہتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے. اور جس چیز پہ نماز پڑھی جاتی ہے اسے ہم مصلی کہتے ہیں، جو جانماز ہے. عربی میں نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اسے مصلی کہا جائے گا، نماز پڑھنے والا. مگر اللہ صرف نماز نہیں چاہتا، قیام نماز چاہتا ہے. توجہ شرط ہے.
یعنی اللہ انفرادی عبادت چاہتا ہی نہیں ہے. وہ کیوں؟ ایسا نہیں ہے کہ تم نمازی ہو جاؤ تمہارے گھر والے بے نمازی رہ جائیں، نہیں، قیام نماز چاہیے، سب نمازی ہو جائیں، اور کم سے کم ہم اپنے گھر والوں کو اپنے کردار کی بنیاد پر نمازی بنائیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ماحول اتنا خراب ہے، کہاں سے حالات، ماحول کچھ صحیح ہوتا ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ کچھ نہیں. اس کی مثال سیدھی سی ہے کہ یہی جگہ لے لیجیے آپ، اچانک لائٹ چلی جائے، توجہ شرط ہے، لائٹ چلی جائے، جب لائٹ چلی جائے اور صرف سب سوچتے رہیں کہ کوئی اجالا کر دے، تو کیا کسی کی سوچ پہ اجالا ہونے والا ہے؟ کیا کسی یا سب کے سوچنے سے اجالا تو ہونے والا نہیں ہے. اس میں کسی نہ کسی کو آگے بڑھنا پڑے گا. اب اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو اس کے پاس لائٹر ہوگا، اب وہ لائٹر جلانے سے پہلے یہ سوچنے لگے کہ اتنی بڑی جگہ ہے اور ایک چھوٹی سی روشنی سے کہاں سب کو روشنی ملے گی. اگر یہ سوچ رکھے گا تو بھی نہیں جلا پائے گا. مگر جیسے ہی اس کی سوچ بدل گئی کہ میں لائٹر صرف اس لیے جلاؤں گا کہ میرے پاس رہنے والے یہ 4 لوگوں کو روشنی مل جائے، جب یہ فکر آ جائے گی تو خود بخود یہ سارے لوگ ایک دوسروں کی زندگی میں روشنی دینا شروع کر دیں گے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارا پڑوسی کیوں خراب تھا، اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارے پڑوسی کے بغل میں رہنے والا وہ کیوں بگڑا، مگر اتنا ضرور پوچھے گا کہ تم کو اللہ نے ایک گھر دیا تھا، بیوی دی تھی، بچے دیے تھے، اپنے بچوں کو کیوں نہیں تم نے سنبھالا؟ کچھ نہیں. اگر ہم سماج کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو دوسروں کو سدھارنے کے بجائے خود سدھر جائیں، اور سب آدمی صرف یہ کرنا شروع کر دیں، خود بہترین سماج بن جائے گا. صرف اپنی ذمہ داری، اپنی آل اولاد، اپنے بچے، اپنے گھر کو صحیح کر دیا جائے تو پھر سب بہتر ہو جائیں گے. حالات بہت نازک ہیں. ہم علمی معیارات میں بہت نیچے آ چکے ہیں. کل تک ہمارے بہت اچھے افراد بڑے بڑے عہدوں پر تھے، اب وہ جگہیں خالی ہو رہی ہیں، اسے پورا کرنے والا کوئی نہیں. آج ہمارا رونا اس بات کا ہے کہ ہماری کوئی سنتا نہیں، جہاں سنائی جاتی ہے وہاں ہمارا کوئی ہے نہیں، جہاں فیصلے لیے جاتے ہیں وہاں ہمارا کوئی ہے نہیں. ہم علم کے میدان میں بہت پیچھے ہو گئے ہیں. تمام امت مسلمہ سے میرا یہ خطاب ہے، ہم علم کی دنیا میں، اور خاص آپ سے یہ جملہ اس کی قدر کیجئے گا کہ جس خیبر کے دروازے کو علی نے اکھاڑ کر 1400 سال پہلے پھینک دیا تھا، جس خیبر کے دروازے کو علی نے 1400 سال پہلے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، آج تک ہم اسے اپنے کاندھوں پہ ڈھو رہے ہیں. اور جس دروازے سے اپنی پہچان کروائی تھی رسول کی حدیث کے ذریعے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. محنت سے انسان اپنے بچوں کو، آج سب پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، ایک بچے کے پیچھے محنت کیجیے. اگر 4-5 بھائی ہیں، ہر آدمی اگر ایک بچے کے پیچھے محنت کرے پلان کے ساتھ، میں اپنے بیٹے کو ڈی ایم، تم اپنے بیٹے کو ایس پی، تم اپنے بیٹے کو کلکٹر، تم اپنے بیٹے کو جج، تم اپنے بیٹے کو وکیل، قسم خدا کی 15 سال جب گزرے گا نا تو اس کے بعد اس محلے میں ہر عہدہ ہوگا، ہر عہدہ اس محلے میں ہوگا، مگر ان کے لیے تیاری ضروری ہے. پیسہ بھی لوگ خرچ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور یہ ہم نے نہیں، رسول نے فرمایا ہے العلم سلطان. دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہو، لوگوں پہ حکومت کرنا چاہتے ہو، لوگوں کے دلوں میں چاہتے ہو کہ راج کر لو، اس کا ایک ہی راستہ ہے، علم سے حکومت کی جاتی ہے. نعرہ تکبیر، آواز بلند، نعرہ تکبیر. علم کے ذریعے حکومت کی جا سکتی ہے. علم
یہ اس بات کا رونا نہ رویا جائے کہ ہمیں کہیں عہدہ نہیں ملتا. محنت کریں. ابھی بھی بہت سے لوگ اس جگہ پہ محنت کر کے پہنچ رہے ہیں, صرف ہم پیچھے رہ گئے ہیں. ہمیں محنت کی ضرورت ہے. ہمیں یہ باہر جانے والا جو کانسیپٹ بہت زیادہ جو ایک زمانے میں گھول دیا گیا تھا, نہیں, عہدے اس علم کی طرف جائیں جہاں سب آپ کی قدر کریں گے, سب آپ کو یاد کریں گے, علم کی بنیاد پر. علم کی بنیاد پر لوگ آپ کی قدر کریں گے. اس لیے خاص مطالبہ, میں نے ایک گزارش کی ہے, ایک فارمولا تھا جو آپ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اپنے بچوں کے لیے صرف 10 سے 15 سال کا پلان کر لیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی. 10 سے 15 سال صرف پلان کر لیں, قسم خدا کی اس سماج میں ایسے افراد پیدا ہوں گے کہ جو دنیا کو بدل دیں گے. یہ گزارش تھی. علم کے میدان میں ہمیں آگے بڑھنا ہے, اور ہر حکومت کا یہی طور طریقہ رہا ہے کہ کسی کو کمزور بنانا ہے تو اس قوم کو ہاتھ پھیلانے والا بنا دو اور علم سے لاچار کر دو. یہی دو طریقہ رہا ہے کسی بھی حکومت میں. اس لیے کہ حکومت اس وقت کی جا سکتی ہے جب تک لوگ جاہل ہیں. جب پڑھے لکھے لوگ آ جائیں گے تو ہر بات کو نہیں مانیں گے. پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے ہر فیلڈ میں. اپنے امام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اپنے آخری امام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, آخری امام کے لشکر میں ہر انسان کی ضرورت ہے, ہر فیلڈ کے افراد کی ضرورت ہے. میں نے اسے کلاس میں بھی ذکر کیا ہے, آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ امام کے لشکر میں سب کے جانے کی تمنا ہے نا سب کو کہ امام کے لشکر میں ہو جائیں. امام کے لشکر میں ہر انسان کا کام اگر اس میں وہ خلوص دکھائے. جب اتنی بڑی تعداد امام کے لشکر میں ہوگی, کھانے کی ضرورت ہے, باورچی کی ضرورت ہوگی. اگر زخمی ہوں گے تو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. ہر انسان کی ضرورت ہے امام کے لشکر میں. اپنے کام سے امام کی خدمت کرے, مگر اپنے کام میں وہ خلوص رکھے. قرآن نے جب نماز کے حوالے سے گفتگو کی ہے تو کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. نماز کو قائم کرو. قائم سے مراد اکیلے نہیں پڑھو, سب مل کے پڑھو. اب سمجھ میں آیا کہ جماعت کی اہمیت کیوں ہے. جماعت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر ہماری جو نماز ٹوٹی پھوٹی ہے وہ امام جماعت کی بنیاد پر صحیح ہو جاتی ہے. اگر تنہائی میں نماز پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اندر سے خیال آئے کہ مجھ سے اچھا کوئی قنوت نہیں پڑھتا, مجھ سے اچھا کوئی رکوع نہیں کرتا, مجھ سے اچھا کوئی سجدہ نہیں کرتا. آؤ جماعت میں کھڑے ہو جاؤ, خود سب ایک جیسے نظر آئیں گے. سب ایک جیسے. اور دیکھیے بار بار نماز میں یہ پریکٹس, اس لیے کہ یہ نماز میں جو قرآن کا سورہ ہے نا, سورہ الحمد, یہ ہماری زندگی کے اوپر بہت اثر کرتا ہے. اسی لیے جب اللہ سورہ الحمد کو پیش کرتا ہے تو کہتا ہے کھڑے اکیلے ہوئے ہو, مگر کہنا کیا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں, میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. نہیں, کھڑے اکیلے ہوئے ہو مگر کہنا یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم ہی تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد, اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا دن بھر میں 10 مرتبہ سورہ الحمد کی وجہ سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم اپنی تنہائی کی زندگی سے نکل کر, انفرادیت کی زندگی سے نکل کر اجتماعی زندگی میں آؤ. اس لیے کہ انسان کی قدر اس کی اجتماعی زندگی میں ہے. انسان اس وقت قابل قدر ہوتا ہے جب وہ اجتماعی زندگی میں اچھا ہو. اجتماعی زندگی میں آؤ. یہیں پہ ایک میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے باہر نکل کے یہ کہنا پڑے گا. کب تک کہیں گے میری انجمن, کب تک کہیں گے میری خطابت, کب تک کہیں گے میری مجلس, میرا تبرک. ان سب چیزوں کو بدل کے کہنا پڑے گا حسین کا ماتم, حسین کی مجلس,
حسین کا تبرک، جب تک ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا تب تک ہم انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت کی طرف نہیں جائیں گے۔ اسی لیے کمال امام حسین کا جو آپ عاشور کے دن کیا ہے، صحابیوں نے امام سے کیا کہا؟ مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کیا کہا؟ مولا نماز کا وقت ہو گیا۔ کبھی اس پہلو پہ سوچئے کہ کیا امام حسین کو اول وقت یاد نہ تھا؟ کیا امام حسین کو اول وقت یاد نہ تھا؟ مگر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام حسین کا کمال یہ ہے کہ جس معراج کی منزل پر حسین سوچ رہے تھے وہاں اپنے صحابیوں کی سوچ کو پہنچا چکے تھے۔ اقیم الصلاۃ، نماز اکیلے نہیں، سب کو لے کر جماعت کی اہمیت۔ اب اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ آج جمعہ کا دن تھا، ایک پیغام، ظہر کی نماز 4 رکعت ہے مگر جمعہ میں الٹا ہو جاتا ہے، 2 رکعت نماز کا ثواب ہے، 2 رکعت۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ جوان خطبے کے بعد پہنچتے ہیں، اس لیے کہ جب تک مولانا اللہ اکبر نہیں کہیں گے تب تک ہم پہنچیں گے نہیں۔ یہ بھی ہمارے یہاں ٹرینڈ چل رہا ہے نا کہ جہاں سے سیکھنے کا اچھا ذریعہ ہے اسی ہی ختم کیا جا رہا ہے، اور دین ایسے لوگ دے رہے ہیں جو گھرانہ بے دین تھا۔ جان علی شاہ کاظمی صاحب ایک جملہ فرماتے ہیں کہ دین کی تبلیغ 2 جگہ سے ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، ایک کا نام ہے محراب، دوسرے کا نام ہے ممبر۔ ایک کا نام ہے محراب، دوسرے کا نام ہے ممبر۔ محراب میں کوئی بھی اگر کھڑا ہوتا ہے تو آپ اس کی پوری ہسٹری پوچھ لیتے ہیں، حلال زادے ہو کہ نہیں ہو، کہاں کے پڑھے ہو، تلاوت صحیح ہے کہ نہیں ہے، ساری چیز پوچھ لیتے ہیں۔ مگر ممبر پہ کوئی قید نہیں۔ جب کوئی قید نہیں ہے تو بہت سے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں۔ ممبر پہ آنے والے کی کوئی قید نہیں، اور یہ کہہ کے کہ ارے مداح اہل بیت ہے، مداح کیا، مداح اہل بیت کیا احترام اس وقت تک ہے جب تک یہ حلال و حرام خداوندی سے نہ ٹکرائیں۔ توجہ شرط بات آ گئی، عرض کر دوں، یہ بتائیے کہ اگر آپ کے والدین بچوں سے اگر والدین کہیں کہ دیکھو 15 سال کے ہو گئے ہو تم روزہ نہ رکھو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کمزور ہو جاؤ گے، روزہ نہ رکھو۔ اب بتائیے اسلام کیا کہتا ہے؟ ماں باپ کی اہمیت اس وقت تک ہے جب تک یہ اللہ کے مقابلے میں نہ آئے۔ توجہ شرط ہے۔ اب یہاں پر اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہیں ماں باپ کی نہیں توہین نہیں کرنا ہے، سننا نہیں ہے، تمہیں عمل اسلام پہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے کہنے کی بنیاد پر ہم ماں باپ کا احترام کرتے ہیں۔ یہی تو سب سے بڑی مشکل ہو گئی، جن لوگوں نے ہم پر بدعت کا فتویٰ لگایا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ماں باپ کا احترام ان کو ڈائریکٹ کرتے ہیں، بلکہ اللہ اگر نہ کہتا تو ہم اپنے ماں باپ کا احترام نہ کرتے۔ یہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے خلاف اف نہ کرتے، اور ساری چیزیں۔ اصل وہ حکم ہے، اصل وہ حکم۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب تک یہ احکامات اسلامی کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوں تب تک ان کے خلاف اف نہ کہو، اور اگر کھڑے ہو جائیں کہہ دیں کہ تم کمزور ہو جاؤ گے، روزہ نہ رکھو، تو اب روزہ رکھنا ہے چاہے ماں باپ منع ہی کیوں نہ کریں۔ توجہ شرط ہے کہ جو ماں باپ 24 گھنٹہ اپنے زانو پر اپنے بچے کو رکھ کے 15 سال تک پرورش کر رہے ہیں، جب وہ ایک کانسیپٹ کی بنیاد پر کہیں کہ خدا کی عبادت نہ کرو، روزہ نہ رکھو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کمزور ہو جاؤ گے، روزہ نہ رکھو، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ جب سگے ماں باپ کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کرنا ہے تو اب اگر کوئی ممبر سے آ کے کہے کہ صرف عزاداری کرو، نماز کی ضرورت نہیں ہے، تو جس طریقے سے ماں باپ کو چھوڑنا ہے ویسے خطیبوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔
حق کلیئر ہے. 300 400 کتنی بڑی آیتیں قرآن کی نماز کے لیے ہیں. ستم بالائے ستم یہ ہے کہ جس معصوم کو سب سے زیادہ نماز سے پہچان کروائی گئی، اسی معصوم کے نام پر لوگ بے نمازی ہو رہے ہیں. یہ ستم بالائے ستم ہے. آپ دیکھیے تاریخ ائمہ میں، معصومین کی سیرت میں جتنا واقعات اور جتنا اہتمام نماز کا حسین کے لیے کیا گیا کسی کا نہیں ہے. خطبے میں رسول خطبہ دے رہے ہیں، حسین گر گئے، حسین کو اٹھایا، پھر آ کر خطبہ دیا. سجدے میں رسول ہیں، پشت پہ حسین، نہ حسین کو گرنے دے رہے ہیں نہ نماز کو. میں صرف بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، بات کو پہنچانا ہے. حسین کی شہادت کسی سے بھی پوچھ لیجئے کس حالت میں ہوئی؟ سجدے کی حالت میں. حسین کو اللہ نے پیش ہی نماز کے ساتھ کیا تھا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کہیں سجدہ ہو اور حسین نہ ہو. تو پھر اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کہیں حسین ہو اور نماز نہ ہو. سب سے بڑا ستم تو یہ ہے کہ امام حسین کے چاہنے والے خود حسین کی پہچان نماز سے ہے یا نماز کی پہچان حسین سے ہے، یہ کہہ کے نماز چھوڑ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، مولا بخشوا دیں گے. ستم بالائے ستم ہے. ایسی زندگی پہ اف ہے کہ جس کی پہچان نماز سے ہو اور نماز کی پہچان جس سے ہو اسے ہی یہ کہہ کے چھوڑ دیا جائے. یہ ستم ہے. نماز کو کاش عزاداران امام حسین یہ سمجھ جاتے کہ اللہ نے کسی عبادت کو اس وقت تک معراج نہیں بخشی جب تک اس میں زیارت امام حسین نہ رکھ دیا ہو. یہ بہت آسان لفظوں میں نے ذکر کیا. جتنی بھی تاریخ عبادتوں کی ہیں، شب قدر، سارے اعمال ایک طرف، زیارت امام حسین. عید فطر کے اعمال ایک طرف، زیارت امام حسین. ہر بہترین تاریخ کی سب سے بہترین عبادت نماز کے ساتھ ساتھ زیارت امام حسین کو رکھا. اچھا، ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں. زیارت وارثہ کے بعد کیا فرماتے ہیں علماء کہ مستحب ہے کہ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جائے. امام حسین کو پیش ہی نماز کے ساتھ کیا گیا ہے. امام حسین کو نماز کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. مگر یہ ستم ہے کہ ہم انہی کے چاہنے والے اور بہت آسانی سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو دو. یہ آیت ایک نارمل سے مزاج کو پیش کر رہی ہے. زکوٰۃ دو اور نماز کو پڑھو. جمعہ 2 رکعت جمعہ کا ثواب ہے، نماز جمعہ کا 2 رکعت خطبے کا. للہ 4 رکعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے خطبے میں بھی ضرور آئیے. پروردگارہ آخر یہ ہفتے میں سب سے اچھا دن سید الایام جمعہ کے دن یہ نماز کا طریقہ بدلا کیوں؟ جواب سیدھا سا ہے کہ یہ وہ نماز ہے کہ جس میں ایک ہی وقت میں اللہ کا بھی حق ادا ہوتا ہے اور بندوں کا بھی حق ادا ہوتا ہے. بندوں کا حق مسئلے مسائل کو ذکر کر کے خطبے میں، اور اللہ کا حق 2 رکعت نماز پڑھ کے. ایک ہی وقت میں دونوں کام ہوتا ہے. ایک ہی وقت میں ہم اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ ایک سنت حسینی یا سنت غدیری اتنی بہترین ہمارے پاس موجود ہے. چاہے کوئی حسین کو مانے یا نہ مانے، چاہے کوئی غدیر کو مانے یا نہ مانے، مگر یہ سنت ایسے قائم ہوئی ہے کہ کوئی بھی مسجد جمعہ کے دن بغیر ممبر کے محراب نہیں ہے یا محراب بغیر ممبر کے نہیں ہے. توجہ شرط ہے، بغیر ممبر کے محراب نہیں ہے اور ممبر بغیر محراب کے نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ دیکھو وہی محراب حسینی، وہی محراب اچھا لگتا ہے. توجہ شرط ہے، وہی محراب اللہ کو پسند ہے جس محراب کے بغل میں ممبر غدیری ہو، اور وہی ممبر اچھا لگتا ہے کہ جس کے بغل میں محراب حسینی ہو. اور یہیں سے ایک پیغام خدا دینا چاہتا ہے کہ دیکھو، اب یہاں کلیجہ تھام کے سنیے گا، ذمہ داری ہماری ہے کہ دیکھو
ممبر پہ اسے ہی بٹھانا جس کے پیچھے تم نماز پڑھ سکتے ہو. جو تمہاری نمازوں کا بوجھ سنبھال نہ سکے تو سمجھ لو وہ تمہارا دین بھی نہیں پہنچا سکتا. ایک صلوات پڑھے محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد. نعرہ دیگر نعرہ تلوار. آج کل ٹرین چلنے لگا ہے, پڑھے لکھے پتہ نہیں بھائی 10 سال 15 سال کسی مدرسے میں پڑھو, الف ب جانو, دین کے مطالب کو جانو, احکام جانو, تقلید جانو, اس کے بعد ممبر پہ پتہ نہیں کہاں سے اچانک کوئی پی ایچ ڈی کر کے چلا آتا ہے اور دین کا درس دینے شروع کر دیتا ہے. جسے وضو نہیں آتا, جسے غسل کا طریقہ نہیں معلوم, جسے طہارت کا طریقہ نہیں معلوم, وہ مرجع کے خلاف بول رہا ہے. جس کی نسلیں علماء کے نکاح پڑھنے کی وجہ سے حلال ہوئی ہیں, وہ آ کے مراجع کرام کے خلاف بول رہے ہیں. میں یہی بات کو ایک بات کو پیش کر کے انشاءاللہ کل بھی یہی مجلس ہے, شاید بقیہ گفتگو نماز کے حوالے سے پوری رہ گئی, اسے میں ذکر کروں گا. دیکھیے ہماری مجلسوں کا معیار کتنا نیچے آ گیا ہے. معیارات ہر چیز کے بدل چکے ہیں. ہماری مجلسوں کا معیار خدا خیر کرے. روایت کیا ہے کہ علی سے بغض وہی کرے گا جو نسل کے اعتبار سے جس کی مشکل ہے نا روایت. علی کا دشمن وہی ہوگا جو حلال زیادہ. ساتھ دیجیے گا آپ, یہ کرنٹ ایشوز میں اس لیے میں اسے ذکر کر رہا ہوں. علی کا دشمن حقیقت بھی ہے. کبھی اس چیز پہ غور کیجیے گا کہ کیوں ایسی روایت کو ذکر کیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے, جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس کا باپ نہیں ہوتا وہ کبھی بھی پیروی کو سمجھ نہیں سکتا. جو 15 سال تک ایک باپ پیروی کا طریقہ سکھاتا ہے کہ دیکھو باپ کو ایسے فالو کرو میری بات, آج جو مرجع کے خلاف بول رہے ہیں اس کی اصل مشکل چوراہوں پہ نہیں ہے. اس کی اصل مشکل یہ ہے کہ گھر میں جس وقت ماں باپ کو اپنا پیروکار بنانا تھا اس وقت وہ خاموش تھے. جب گھر میں 15 سال 9 سال کی لڑکی اور 15 سال کا لڑکا اپنے ماں باپ کو فالو نہ کرے تو یقیناً وہ بالغ ہو کے عالم کو فالو نہیں کرے گا. اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے ماں باپ کو, آج بہت سے لوگ شکوہ کرتے ہیں پیسہ نہیں, اپنے بچے کو پڑھا نہیں سکتے, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات ہے, جو پڑھا رہے ہیں ان کے پڑھانے کا بھی نتیجہ یہ رہے گا. میں آخری مجلس کے آخری حصے میں یہ, حالانکہ میری ساری بات اہم ہے, میں کس بات کو کہوں کہ یہ اہم نہیں, یہ ساری باتیں اہم ہیں, ضرور اسے دل پہ لکھیے گا اور کوشش کیجیے گا عمل کریں. اس لیے کہ میں مجلس کو بس ایک ہی چیز کے لیے سمجھتا ہوں کہ اگر یہ میری زندگی بدل نہ سکے تو صرف ایک چھوٹا سا ثواب کما کے ہم گئے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. مجلسیں زندگی کو بدلنے کے لیے ہوتی ہیں. زندگی اگر تبدیل نہ ہو, سوچ نہ بدلے, اللہ کے حوالے سے معرفت نہ بڑھے, تو انسان کبھی سوچے کہ اتنا اچھا پلیٹ فارم جہاں سے دین پہنچایا جا سکتا ہے وہیں کچھ نہ کچھ خرابی ہو گئی ہے. بہت سے ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, غریب ہیں, ہم کیا کریں, اپنے بچوں کو کہاں سے پڑھائیں, بڑے اسکول میں بڑے کالج میں. مشکل ہے. سارے افراد جو پیسے والے ہیں وہ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں اگر انجینئر بھی بنا دیں. توجہ شرط ہے, اگر ان کا بچہ انجینئر بن جائے اور آدمی نہ بنے تو ایسے انجینئر پہ لعنت. اگر محنت کر کے پڑھایا اور ان کا بچہ ڈاکٹر بن جائے اور ڈاکٹر بننے کے بعد اگر وہ آدمی نہ بن سکا, انسان نہ بن سکا, تو ایسے ڈاکٹر پہ لعنت. ہر کام کو لے لیجئے, ہر چیز کو لے لیجئے, اگر وہ بڑا بن جاتا ہے اور اگر وہ انسان نہ بن سکا تو پھر ایسے انسان پر لعنت ہے نا. اس لیے کہ ساری کتابیں, سارے کالج کے دروس, سارے یہ جو بھی سسٹم ہے وہ صرف اس لیے ہے, کتابیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی, انسان بنانے کے لیے ہوتی ہیں. انسان اگر یہ نہیں بنا, انسان اگر یہ نہیں بنا تو پھر ایسے عہدوں پر لعنت ہے, ایسے عہدوں پر لعنت ہے جو انسان نہ بن سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انجینئر بناؤ یا نہ بناؤ,
ڈاکٹر بناؤ یا نہ بناؤ، وکیل بناؤ یا نہ بناؤ، جج بناؤ یا نہ بناؤ، مگر اللہ اتنا ضرور چاہتا ہے کہ اسے اچھا انسان بنا دو، اسے اچھا انسان بنا دو۔ اللہ نے جنہیں پیسہ نہیں دیا، جن کے پاس دولت نہیں ہے، وہ کم سے کم یہ تو کام کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھا انسان بنا دیں۔ اب وہ 15 سال کا جو وقت ہوتا ہے اس میں ہی ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ اگر باپ فون پہ جھوٹ بولے گا، لازماً بیٹا بھی جھوٹ بولے گا۔ 8 سال تک بچے کاپی کرتے ہیں اپنے باپ کو، اپنی ماں کو۔ جو پردہ سکھانا ہے اپنی بچیوں کو، بار بار لا کے اسے پردہ نہ دو۔ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو ہر کام کے لیے پردے پہ مجبور یا پردے پہ اسے اختیار دے دو کہ وہ پردہ ہر وقت کرے۔ قسم خدا کی اس ماں کو دیکھ کر اس کی بچی خود 5 سال سے پردہ شروع کر دے گی۔ اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف فعل اور کردار کو پیش کرنا ہے، فعل اور کردار کو پیش کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والی۔ اپنے کردار کو صرف پیش کرنا ہے۔ پتہ نہیں میں کون سی بات کہہ رہا تھا، وہ آخری بات رہ گئی۔ اگر آپ کوئی سہارا دے دے تو مجھے بہت اچھا رہے گا، میں آپ کا بھی امتحان لے رہا ہوں۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والا۔ ہماری زندگی، یہ جو سارے جو کام ہیں، یہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم اچھے آدمی بن جائیں۔ اگر نماز انسان کو اچھا آدمی بنا دے تو شکر خدا۔ یہ ساری عبادتیں، ایک سوال کا جواب دیتا ہوں انشاءاللہ، بقیہ گفتگو کل۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو دو۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ اللہ کا تذکرہ کیا ہے کہ جیسے ہی نماز میں کھڑے ہو جاؤ، ہم سمجھتے ہیں نا کہ حسین الگ ہے، ہم سمجھتے ہیں نا کہ عزاداری الگ ہے۔ اللہ نے عبادت بھی اتنی اچھے طریقے سے ہمیں دی ہے کہ ایک ہی وقت میں، تمام مذاہب سے میرا خطاب نہیں ہے، یہ صرف ہمارے مذہب کی افضلیت اور امتیازی کیفیت ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جب ہم نماز، جو کہتے ہیں کہ عزاداری الگ ہے، نماز الگ ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں کوئی عبادت ایسی عبادت نہیں ہے جس میں آل محمد نہ ہو۔ ہمارے یہاں ہر عبادت میں آل محمد ہیں، اور اللہ کے حکم کی بنیاد پر، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم کی بنیاد پر۔ جو کہتے ہیں کہ عزاداری الگ ہے اور نماز الگ ہے، جب نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، تمام مذاہب کو چھوڑ کر ہم اپنے مذہب جعفریہ کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ سجدے پر سجدہ کرنا، خاک پر سجدہ کرنا، یہ صرف ہمارے یہاں ہے۔ خاک پر سجدہ کرنا یہ صرف ہمارے یہاں ہے۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ بتائیے، جس خاک پہ ہم سجدہ کرتے ہیں وہ خاک کہاں کی ہے؟ وہ خاک کہاں کی ہے؟ خاک شفا۔ اللہ نماز بھی دے رہا ہے تو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو، ہمیشہ کربلا کو یاد رکھنا، ہمیشہ کربلا کو یاد رکھنا۔ اگر یہی عزادار جب نماز میں آئے گا، عام چیزوں کو اگر یاد کر کے رویا جائے تو نماز کا ٹوٹنے کا خطرہ ہے، لیکن امام حسین کو یاد کر لیا جائے، نماز کی اور جان بڑھ جائے گی۔ اس لیے عزاداروں سے خاص گزارش ہے کہ ایسے افراد جو آپ کے مزاج سے کھیل رہے ہوں، ان سے احتیاط کریں۔ اب دیکھیے مجلسوں کا، یہ بات میں کہہ رہا تھا، یہی رہ گئی تھی، مجلسوں کا معیار اتنا نیچے آ گیا۔ کیا ہے؟ مولا علی کا دشمن وہ ہوگا، روایت بھی ہے کہ جو حلال زادہ نہیں ہوگا، بات صحیح ہے، حلال زادہ نہیں ہوگا۔ کل تک یہ بات بہت اچھی لگتی تھی، مگر آپ سوچیں کیا ہو گیا، اس مجلس کا معیار جو بہت اونچا ہونا چاہیے تھا بہت نیچے آ گیا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ علی کا دشمن وہ ہوگا جو حلال زادہ نہیں ہوگا۔ اب تو بھائی ساری چیزیں بدل گئی ہیں، اگر آپ خطیب کے باتوں پر نعرہ نہ لگائیں گے تو وہ بے ساختہ کہے گا جو حلال زادہ ہوگا وہی نعرہ لگائے گا۔ آپ دیکھیے کون لوگ کیا آ کے باتیں کر رہے ہیں اس ممبر سے، ہے نا بھائی، یہ سب سن رہے ہیں نا، یہ حالات ہیں۔
میری بات پر وہی نعرہ لگائے گا، وہی بولے گا جو. اب اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سب جذبات میں آ کے اپنا سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. اس منبر پہ آنے والا جس کے خود حلال زادہ ہونے کی خود وجہ نہیں معلوم ہے، وہ ہمیں بتائے گا. ہماری ماؤں نے ہمیں علی کے نام پر ہماری پرورش کی ہے، یہی ہمارے حلال زادے ہونے کی بہترین دلیل ہے. اب معیار گر چکا ہے مجلسوں کا. اب تو واہ واہی، اور اگر آپ نہیں بولیں گے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوا ہے، میرے ساتھ ہوا ایسا کہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ مولانا پڑھ رہے ہیں تو باپ اور بیٹے دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہیں. باپ کو بات سمجھ میں آ گئی، اس نے نعرہ لگا دیا، بیٹا اب ایک ہی گھر میں ایک حلال زادہ ہے اور ایک ایک صلوات پڑھیں محمد. یہ حالات معیار مجلسوں کا گرایا جا رہا ہے. مگر آپ سمجھدار ہیں. امام خمینی علیہ رحمہ کا جملہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی مجلسیں خراب نہیں ہوتی. مجلس کا دار و مدار بانی پر ہے. اگر بانی میں دین پائے جائے گا تو وہ خطیب دین پہنچانے والا لائے گا، اور اگر بانی ہی بھی دیندار نہ ہو تو وہ چھت اڑانے والا لائے گا. اس لیے آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. کون آپ کی مرضی کے بغیر اس پہ بیٹھ رہا ہے؟ میں اس بات کو یہاں کوڈ کر دوں کہ وسیم رضوی کوئی اچانک نہیں بنتا ہے. اسی معاشرے کی غلط حرکتوں کی بنیاد پر کئی سال میں وسیم رضوی بنتا ہے. جب وقت پہ روکا نہ جائے گا تو آگے بڑھ کر وہ مرتد ہی ہوگا. اس سماج میں اگر کیوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اتنی تاکید ہے؟ امام کے اہداف میں ایک ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. امام نے اپنے مقصد قیام میں ایک چیز یہ بتائی کہ میں امر بالمعروف چاہتا ہوں. جس سماج میں اگر لوگوں کو سدھارنے کی باتیں ختم ہو جائیں وہ سماج مردہ ہے. سماج زندہ ہی اسی بنیاد پر رہتا ہے کہ کوئی اسے سمجھانے والا ہو. اور جب ایسے خطابت ہونے لگی تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب بزرگوں کا احترام ختم ہو گیا. اب سارے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں. پہلے بزرگ جو 70 سال کی زندگی بسر کر کے بیٹھا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں تو 70 سال کا تجربہ ہے. اس تجربے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. مگر آج، اور یہ ایک دم سیدھی سی بات ہے، کہ جن افراد اور جن لوگوں سے پڑھے لکھے مرجع اور مجتہد کی عزت ختم ہو جائے، وہ اپنے باپ کی عزت کیا کریں گے؟ جب عالم دین کی توہین کرنا عام بات ہو جائے تو وہ یقیناً وہ اپنے باپ کی بھی توہین کرے گا. آپ بتائیے اہل بیت کے دشمن پہ جو کہتے ہیں کہ جیسے ہی محرم کا ایام ختم ہوں گے تو گالیاں دیا جائے، ایک دن مشخص ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، لوگ دیتے ہیں. مگر یہ معلوم ہے اپنے کاموں کو حلال کرنے کے لیے راستہ اچھا اپنایا جا رہا ہے. اس لیے کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی کسی کی بزرگ شخصیت کو گالی دیتا ہے تو جب اپنے بھائی سے جھگڑا ہوگا تو گالی نہیں دے گا. پریکٹس کروائی جا رہی ہے نا، وہاں سے ایک سرٹیفکیٹ لے لو کبھی بھی. اس لیے کہ جب زبان ہی گندی ہو جائے گی تو اس کا کہیں نہ کہیں اثر نظر آئے گا. اپنے گھر میں بھی جب بھی جھگڑا ہوگا وہ عادت کر چکا ہے. گالی حرام ہے اسلام میں، گالی حرام ہے. معیارات ہر طرف سے بدلے جا رہے تھے. نماز کو ہی بچانے کے لیے، خاص نماز کو ہی بچانے کے لیے حسین کربلا پہنچے. ایک جوان کی مجلس ہے. کبھی انسان غور کرے کہ حسین نے عاشور کا جو آغاز کیا ہے
تمام سید الشہداء وہ کیا ہے؟ ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ علی اکبر سے اذان دلوائی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک اعلان تھا کہ تم جس سے لڑ رہے ہو وہ اصل میں رسول کا ہم شکل ہے، سیرت میں، صورت میں، گفتار میں، کردار میں. حسین نے اس لیے علی اکبر سے اذان دلوائی. ایک جوان کی اصال ثواب کی مجلس ہے. جب بھی جوان کی بات آتی ہے بے ساختہ علی اکبر یاد آتے ہیں. اور اگر حسین کا بیٹا علی اکبر جیسا ہو، مقتل نے لکھا ہے کہ امام حسین جب علی اکبر کو خدا حافظ کہہ رہے تھے تو امام حسین کے لیے بہت سخت لمحات تھے جناب علی اکبر کے. احساسات اگر کربلا میں دیکھے جائیں، جو ایک باپ کا احساس ہوتا ہے وہ خاص علی اکبر پہ. بیٹا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. اللہ اکبر. علی اکبر گئے اور کچھ ہی لمحوں کے بعد جب واپس آئے ہیں تو ایک مرتبہ علی اکبر نے ایک سوال کیا، بابا اگر ایک قطرہ پانی مل جائے، اگر ایک قطرہ پانی مل جائے تو ہم دشمنوں کو بتا دیں کہ علی کے پوتے کی جنگ کیسی ہوتی ہے. اللہ اکبر. مگر حسین کا جواب عجیب جواب تھا، اے بیٹا اگر ہو سکے تو ایک کام کرو، اپنی زبان کو میرے جیسے ہی علی اکبر نے زبان کو حسین کے منہ میں رکھ فوراً کھینچ لی. اے علی اکبر اگر یہ کام آپ نہ کرتے تو شاید حسین کی پیاس ارے کربلا سمجھا نہ پاتی. اللہ اکبر. ایک بیٹا ہے جو پانی طلب کر رہا ہے تو باپ دعا کر رہا ہے، پروردگارہ کسی باپ کو ایسا دن نہ دکھانا کہ جوان بیٹا کچھ مانگے اور باپ اسے کچھ دے نہ سکے. اور دوسرا ایک اور بیٹا ہے جو مقتل میں یہ دعا کر رہا تھا جب 11 محرم آئی، سید سجاد گنج شہیدہ میں کھڑے ہو کر یہ دعا کر رہے تھے، پروردگارہ ارے کسی جوان بیٹے کو ایسا دن نہ دکھانا کہ ارے باپ کا لاشا بے گور و بے کفن پڑا ہو اور بیٹا اتنا مظلوم ہو کہ اپنے باپ کو دفن نہ کر سکے. اللہ اکبر. اے عزادارو، آپ نے ہمیشہ روایت سنی ہے کہ حسین نے جیسے ہی زمین کربلا کو خریدا تھا بنی اسد کے لوگوں کو جمع کر کے کہا تھا، اے بنی اسد کے مردوں، حسین کی ایک خواہش ہے کہ حسین کو دفن کر دینا. حسین کی ایک خواہش ہے کہ حسین کو دفن کر دینا. اے بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے شوہر نہ آئے تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمیں دفن کر دینا. اور اس کے بعد بچوں سے مخاطب ہو کے کہا تھا، اے بنی اسد کے بچوں اگر ہو سکے تو کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جنازوں پہ ڈال لینا. حسین کی خواہش ہے کہ حسین کو دفن کیا جائے. قیامت ہو گئی. ارے حسین کی ایک خواہش کہ حسین کو دفن کیا جائے. اے سید سجاد، ارے 11 محرم کو یہ اپنے بابا کی خواہش آپ تو پوری کر سکتے تھے، عجب نہ ہو آواز دے. ارے یہ خواہش پوری کرنے کے لیے میں کیسے خاک ڈالتا، اس لیے کہ میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پیروں میں بھیڑیا، گلے میں خاردار، تو میں کیسے اپنے بابا کے لاش پر خاک ڈال. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم ان کے انصار عوام میں شمار ہو سکے.
پروردگار ہمیں حقیقی دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے اندر جو بھی کمیوں کاستی ہے اسے دور فرما۔ پروردگار ہمارے سروں پر علماء کا سایہ قائم اور دائم رکھ۔ پروردگار مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ پروردگار مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ بار اللہ جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ بار اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و سلامتی اور طول عمر عنایت فرما۔ بار اللہ سب سے اہم دعا یہ دعا ہے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر فردوس حسین ابن ضمیر حسین کی روح کو احسان فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد